انشاءاللہ تعالی آپ کا وظیفہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہوگا کہ آپ کا کام ہو چکا ہوا ہوگا۔ جس طرح کہ میرے بہن جی نے تھوڑی سی تعداد پڑھی تھی اور ان کا مسئلہ وظیفے کے دوران حل ہوا، اسی طرح انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی ہر مسئلہ وظیفہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہ رب محمد کی قسم کہ اگر میرے بچے میرے سامنے نہ ہوتے اور اپنے شوہر کے ماں باپ میرے سامنے نہ ہوتے، یہ بوڑھے ماں باپ ہیں ان کے، تو میں اب تک اپنے آپ کو ختم کر چکی ہوتی۔ اتنا غلیظ حرکت کوئی کر سکتا ہے؟ اس نے فون پر لڑائی کیا، ان کا دل تو مطمئن ہو گیا نا کہ پیر صاحب نے وظیفہ دے دیا ہے اور اللہ کا کلام دیا ہے، اپنا ورد نہیں دیا ہے، اپنا نام کا تسبیح نہیں دیا ہے، اس رب کا اور قرآن مجید سے اس نے آیات اٹھایا ہے اور مجھے پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ یہ یہاں تانا دیتی اور وہ وہاں سے معافی، یہاں سے تانا اور وہ وہاں سے روتا، اور فوراً اس نے گاڑی پکڑ کے اپنے گھر آیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں انتہائی مختصر آیات مبارکہ ہیں، بہت انتہائی، ایک مرتبہ سننے کے بعد آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا۔ ان کا بہت ہی کم تعداد ہیں، ایک مجلس میں اگر آپ بیٹھو گے اور تھوڑا سا وقت آپ نکال کے وہ پڑھو گے تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر رشتے کی رکاوٹ ہے، آپ کا رشتہ ہو چکا ہوا ہوگا۔ اگر کسی نے پیسے دینے ہیں، اٹھنے سے پہلے گھر تک پیسے آ چکے ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کا دشمن ہے، معافی کے لیے آپ کے گھر آ چکا ہوا ہوگا۔ وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہر مراد آپ کا پورا ہوگا، وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہر کام آپ کا پورا ہوگا، ہر مقصد پورا ہوگا، ہر مطلب آپ کا کمپلیٹ ہوگا۔ ایک ہی جگہ آپ نے بیٹھنا ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا ہے اور کاؤنٹر یا تسبیح اٹھانا ہے، اور ایک آیات ہے جو انتہائی مختصر ہے، ایک مرتبہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، آپ کو یاد ہو جائے گا، وہ پڑھنا ہے بس۔ انتہائی کمال کے ہیں، انتہائی۔ ایک بہن نے کہا کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے، کچھ دن اوپر 31-32 دن ہو گئے ہیں کہ شوہر ناراض ہو کے گھر سے چلا گیا ہے۔ اب یہ کانٹیکٹ میری بہن نے کشمیر سے کیا تھا اور وہ اپنے گھر سے 1400 میل دور تھا۔ یہ اس نے جانماز اٹھایا اور مصلی پر بیٹھ کے اور یہ تعداد شروع کیا، تھوڑے سے تعداد اس نے پڑھا، فوراً ان کا فون آیا۔ اس نے تو وظیفے کے درمیان فون نہیں اٹھا سکتی تھی نا، تو اس نے پتہ نہیں کہ کتنی بار فون کیے، 50 بار کی کتنی بار کیے، اور اس نے وظیفہ آرام سے کمپلیٹ کر کے اطمینان کے ساتھ جو طریقہ میں نے بتایا وہ کر لیا، اور پھر فون اٹھایا کہ ہاں کاکا کدھر ہو؟ آپ کا تو نمبر بھی بنتا، جو نمبر آپ کے پاس تھا وہ تو پاور آتا تھا، اور اپنے ہی نمبر سے آپ نے کانٹیکٹ کیا۔ اتنے دن کہاں غائب تھے؟ میرا کچھ خیال نہیں، اپنے بچوں کا خیال نہیں، سب کو چھوڑو، آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں اور گھر میں آپ کے ہاتھ سے ہماری کمائی ہے، آپ اگر آتے ہیں کچھ کماتے ہیں تو ہم کھا لیتے ہیں۔ آپ کو اتنا بھی فکر نہیں تھا کہ آپ کے بوڑھے ماں باپ بھوک سے مر جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ لڑائی ہو گئی، لڑائی تو ہر کسی کے گھر میں آتے ہیں، آپ نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا، اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ تو بہن جی نے یہ بھی کہا کہ رب محمد کی قسم کہ اگر میرے بچے میرے سامنے نہ ہوتے اور اپنے شوہر کے ماں باپ میرے سامنے نہ ہوتے، یہ بوڑھے
ماں باپ ہیں ان کے، تو میں اب تک اپنے آپ کو ختم کر چکی ہوتی۔ اتنا غلیظ حرکت کوئی کر سکتا ہے؟ اس نے فون پر لڑائی کیا، ان کا دل تو مطمئن ہو گیا نا کہ پیر صاحب نے وظیفہ دے دیا ہے اور اللہ کا کلام دیا ہے، اپنا ورد نہیں دیا ہے، اپنا نام کا تسبیح نہیں دیا ہے، اس رب کا اور قرآن مجید سے اس نے آیات اٹھایا ہے اور مجھے پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ یہاں تانا دیتی اور وہ وہاں سے معافی، یہاں سے تانا اور وہ وہاں سے روتا، اور فوراً اس نے گاڑی پکڑ کے اپنے گھر آیا۔ 2 دن بعد، اتنا دور گیا ہوا تھا، اور جیسے ہی آیا سب سے پہلے ماں باپ کے پاؤں پر گر کے ان کا پاؤں چوما، ماتھ چوما اور معافی مانگی، اور اس نے کہا کہ اگر میرا سر بھی کٹ جائے نا تو میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ سارے غلطی میری تھی۔ تو میرے بھائی، ہر گھر میں آتا ہے اور ہر طرح کے مسائل ہر کسی کے ساتھ منسلک ہیں، زندگی ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے کہ ہم سیدھا راہ پہ آ جائیں۔ عمل میں نے ان کو کیا بتایا؟ عمل بتانے سے پہلے بہن جی کو میں نے کہا نام کیا ہے، والدی کا نام کیا ہے اور کہاں سے۔ یہ آپ لوگوں کو مؤدبانہ گزارش ہے، اگر آپ جب بھی میرے سے کانٹیکٹ کریں اپنا نام بتائیں اور کہاں سے آپ مخاطب ہیں وہ بتائیں، یہ ضروری ہے۔ جب بھی آپ کانٹیکٹ کریں، جی میں فلان اور فلان جگہ سے مخاطب ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، بس بات ختم۔ اچھا، حساب کرنے کے بعد ان کے اوپر سفلی علم ہوا تھا، سفلی، یہ کالے جادو سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو الحمدللہ توڑ کر دیا، توڑ کرنے کے بعد یہ وظیفہ دے دیا، وظیفہ دینے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ اب جنت جیسے زندگی ہے ان کا، اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں نے مسجد کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، لیکن آپ نے آیت الکرسی کا جو وظیفہ بتایا نا، اب 5 وقت اور 5 منٹ پہلے امام کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کا کروڑہانہ اربا شکر ہیں اگر میرے کہنے پر کوئی نمازی بن گیا، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں میرے بھائی۔ اچھا، یہ ایک آیات کریمہ ہے، رب انی مغلوب فانتصر، 4 آیات ہیں، 4 لفظ ہے، رب انی مغلوب فانتصر۔ ان کا تعداد 6126، 6126 تعداد آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ لیکن آپ مصلی اٹھائیں، وضو کر لیں، مصلی اٹھائیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، ان کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے آپ بیٹھ جائیں، اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں، اور جس مقصد کے لیے آپ بیٹھنے جا رہے ہیں وہ آپ کے دل اور دماغ میں شروع میں ہونا چاہیے۔ وظیفہ کے بھی دوران آپ ان کی طرف تصور کر لیں کہ یا اللہ میرے وظیفہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے میرا یہ کام کر دے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا وظیفہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہوگا کہ آپ کا کام ہو چکا ہوا ہوگا، جس طرح کہ میرے بہن جی نے تھوڑی سی تعداد پڑھی تھی اور ان کا مسئلہ وظیفے کے دوران حل ہوا، اسی طرح انشاءاللہ تعالی آپ کا بھی ہر مسئلہ وظیفہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔